انگلی کے اشارے پیڑ چلے، اعجاز سے پتھر بول اٹھے، اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگشت کے ایک اشارے سے۔ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، ومن یعص اللہ ورسولہ فإن له نار جہنم خالدین فیہا ابدا، حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ابھی خطبہ کے بعد رب العالمین جل جلالہ کے مقدس کلام قرآن مجید کی سورہ جن کی آیت نمبر 20 سے لے کر آیت نمبر 24 تک 5 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ ان آیات مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوں۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا مالک ہوں نہ کسی نفع کا۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، اور آپ فرما دیجئے کہ مجھے اللہ سے ہرگز کوئی بچا نہیں سکے گا۔ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور میں ہرگز اس کے سوا کوئی پناہ نہیں پاؤں گا۔ إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ، مگر اللہ کی طرف سے تبلیغ کرنا ہے اور اللہ کے پیغامات کو پہنچانا ہے۔ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ وہ دیکھیں گے، جب وہ دیکھیں گے جو ان کو وعدہ کیا جاتا ہے، فَسَيَعْلَمُونَ، تو ان قریب وہ جان جائیں گے، من اضعف ناصرا، مددگار کے حساب سے کون کمزور ہے، وَأَقَلُّ عَدَدًا، اور کون تعداد کے حساب سے کم ہے۔ یہ ان آیات مقدسہ کا ترجمہ ان کا باسنتر ہو گیا۔ ان آیات مقدسہ کی تفسیر میں علماء تفاسیر بیان فرماتے ہیں کہ دیکھیے، پہلی آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل انما ادعو ربی، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، ولا اشرک بہ احدا، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علماء تفاسیر بیان فرماتے ہیں کہ جب ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ کی دھرتی پر اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اور سرکار قرآن مجید سنا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگے، اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اہل مکہ، اے مکہ واسیو، تم لوگ یہ 360 خداؤں کی پوجا کرتے ہو، یہ 360 مورتیں خدا نہیں ہیں، خدا ایک وحدہ لا شریک کی ذات ہے، اس کی عبادت کرو، مجھے اللہ کا نبی تسلیم کرو۔
جب آپ نے یہ مکہ کی دھرتی پر بت پرستی کے ماحول میں خدا کی توحید کا اعلان کیا، ایک خدا واحد کی عبادت کا اعلان کیا، تو نہ صرف مکہ واسی بلکہ پورا ملک عرب آپ کا دشمن بن گیا۔ طرح طرح سے سرکار پر ظلم و ستم ڈھانے لگے، کبھی آپ کے راہوں میں کانٹے بچھائے جاتے، کبھی پتھراؤ کیا جاتا، کبھی راستہ چلتے ہوئے دھکا دیا جاتا، کبھی نعوذ باللہ حضور کی ذات گرامی پر کوڑا کرکٹ کچرا پھینکا جاتا، کبھی آپ کے گلے میں جو چادر کا پھندا ڈال کر نعوذ باللہ آپ کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی جاتی۔ ہر اعتبار سے حضور کو اسلام کے مشن سے ہٹانے کی کوشش کی گئی، مگر سرکار کی ذات گرامی ہے کہ ذرہ برابر بھی سرکار کے پائے استقامت میں کوئی لغزش واقع نہیں ہوئی۔ سرکار نے اپنا مشن جاری رکھا۔ کفار مکہ نے دیکھا کہ اتنی کوششوں کے باوجود حضور اپنا مشن نہیں چھوڑ رہے ہیں، تو ایک مرتبہ یہ ایک وفد لے کر حضور کے دربار میں حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ عظیم پیغام لے کر آئے، مگر اس پیغام کی وجہ سے آپ نے نہ صرف مکہ بلکہ پورے ملک عرب کی دشمنی مول لی ہے، سارے لوگ آپ کے دشمن بن گئے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہر آدمی آپ کو محبت کی نگاہوں سے دیکھتا تھا، ہر چھوٹا بڑا مکہ کا آدمی آپ کی تعظیم کرتا تھا، آپ کا ادب کرتا تھا، مگر اب سارا ملک عرب آپ کا دشمن بن گیا۔ یہ ساری دنیا کی دشمنیاں کیوں آپ نے مول لی ہیں؟ کیوں ایسا کام نہیں کرتے ہیں کہ ہر آدمی آپ کو محبت کی نگاہوں سے دیکھے؟ آپ بھی ہماری طرح نعوذ باللہ بتوں کی پوجا کریں، کفر و شرک کریں، ہر آدمی آپ سے راضی رہے گا، آپ ہر دل عزیز بن جائیں گے، ہر آدمی آپ کا پیارا بن جائے گا، آپ لوگوں کی نگاہوں میں محبوب ہو جائیں گے۔ تو اس زمانے میں جبکہ کفار مکہ نے آپ کو شرک کی دعوت دی کہ آپ بھی ہماری طرح کیا کریں، نعوذ باللہ کفر و شرک کریں، بتوں کے سامنے نعوذ باللہ ماتھا ٹیکیں، اس موقع پر قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوئی، قل انما ادعو ربی لا اشرک بہ احدا۔ حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، تمہارے بتوں کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکوں گا، میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوں۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، آپ فرما دیجئے کہ میں نہ تو تمہارے لیے کسی نفع کا مالک ہوں نہ کسی نقصان کا۔ تو ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھوں میں، نہ میں تمہیں ہدایت دے سکتا ہوں نہ گمراہ کر سکتا ہوں، یہ سب اللہ کے ہاتھوں میں، اللہ جس کو چاہے ہدایت عطا فرما دے، جس کو چاہے گمراہ کر دے، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، آپ فرما دیجئے کہ مجھے اللہ سے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ مطلب یہ کہ تم مجھے یہ کہتے ہو۔ پھر انہوں نے کیا کہا تھا؟ کفار مکہ نے ایک بات یہ کہی کہ آپ کیا کریں، ہمارے ساتھ کفر و شرک کریں، اور آپ کو اگر یہ ڈر لگتا ہو کہ اللہ آپ کو نعوذ باللہ اللہ آپ کو عذاب دے دے گا کفر و شرک کی وجہ سے، تو ہم وعدہ کرتے ہیں ہم آپ کو بچا لیں گے۔ وہ تو جاہل تھے، کیا کہنے لگے، ہم آپ کو اتنا بڑا ہمارا جتھا، اتنا بڑا ہم، اتنے بڑے بڑے ہمارے قبیلے، ہم وعدہ کرتے ہیں نعوذ باللہ کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آیا تو ہم آپ کو بچا لیں گے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اس موقع پر اللہ کی طرف سے جواب آئے کہ ان سے کہہ دیجئے قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، اگر میں تمہارے کہنے کے مطابق نعوذ باللہ کہ کفر و شرک کروں تو اللہ سے مجھے کوئی نہ بچا نہیں پائے گا۔ وہ تم کیا ساری دنیا بھی جمع ہو جائے تو مجھے اللہ سے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ پیغمبران کرام کفر و شرک کرتے نہیں ہیں، صرف سمجھانے کے لیے کہ بے فرض محال تمہارے کہنے کے مطابق نعوذ باللہ بتوں کے سامنے ماتھا ٹیکوں، لن یجیرنی من اللہ احد، مجھے اللہ سے کوئی بچا نہیں سکے گا، ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور میں اس کے سوا کوئی پناہ بھی نہیں پاؤں گا۔ اگر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ گئی، تکلیف آ گئی، تو تم کیا بچا سکو گے؟ اللہ ہی میری پناہ گاہ ہے۔ الا بلاغ من اللہ ورسالتی، میں تو ہرگز کفر و شرک نہیں کروں گا، میرا کام تو اللہ کا پیغام پہنچانا۔ اگر یہ اللہ کے پیغام کو مانو گے، دونوں جہان میں کامیاب ہو جاؤ گے، دونوں جہان میں سرخرو ہو جاؤ گے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، میری بات کو نہیں مانا، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب کہ وہ دیکھیں گے جن کا ان کو وعدہ کیا جاتا ہے،
وَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضَعَفُ نَاصِرًا، ان قریب جان جائیں گے کہ کون مددگار کے حساب سے کمزور ہے، او اقل عددا، کون تعداد کے حساب سے کم ہے۔ سرکار نے جب اسلام کی دعوت شروع کی، ابتدا میں کم لوگ مسلمان ہوئے، کمزور لوگ مسلمان ہوئے، تو کفار مکہ ان کو تچھ نگاہوں سے دیکھنے لگے، حقارت کی نگاہوں سے، یہ مسلمان ہیں، دنیا میں اسلام پھیلانے کی بات کر رہے ہیں، دنیا میں انقلاب پیدا کرنے کی بات کر رہے ہیں، دنیا میں پریورتن کرانتی لانے کی بات کر رہے ہیں۔ ارے مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ کمزور لے گئے، ان کا اثر و رسوخ کیا ہے؟ ان کا مددگار کون ہے؟ ہم لوگ تو وہ ہیں کہ نہ صرف مکہ بلکہ پورے ملک عرب میں ہمارا اثر و رسوخ ہے، ملک عرب کے لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، ہم جس کو چاہیں مدد کے لیے پکار سکتے ہیں، ان کا کون مددگار ہے؟ اور ان کا جتھا کتنا کمزور ہے؟ یہ کیا کمزور لوگ جو دنیا میں انقلاب پیدا کریں گے؟ ان کے رد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، حتی اذا رأوا ما یوعدون، جب وہ دیکھیں گے جن کا انہیں وعدہ کیا جاتا ہے۔ قیامت کا دن جب آئے گا تو ان کو پتا چلے گا کہ مددگار کے حساب سے کون کمزور ہے اور تعداد کے حساب سے کون کم ہے۔ وہاں کوئی کسی کا مددگار نہیں، یہ اتنے بڑے جتھے کی ابھی بات کر رہے ہو، مگر قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اس وقت مددگار ہوں گے وہ مسلمانوں کے مددگار ہوں گے، مسلمانوں کا اللہ بھی مددگار ہوگا، انبیاء صالحین اولیاء بھی ان کی مدد کریں گے، تمہاری مدد کون کرے گا؟ ان آیات مقدسہ کی تفسیر ہو گئی۔ اب اس سے ہمیں نکات کیا ملتے ہیں؟ سب سے پہلا نقطہ جو قرآن مجید کی اس آیت سے میں ملتا ہے وہ یہ کہ اگر کسی آدمی کو کوئی آدمی کہے کہ بھائی فلاں کام تو کر، وہ آدمی کہے نہیں بھائی یہ تو گناہ ہے، میں نہیں کروں گا، بھائی یہ گناہ کی ذمہ داری میری، میں لے لیتا ہوں میرے سر کے اوپر۔ کبھی کبھار جاہلوں میں اس سے بات ہوتی ہے، کوئی بات نہیں، یہ گناہ کی ذمہ داری میں لے لیتا ہوں، تیرا گناہ میرے سر کے اوپر۔ اور وہ آدمی بھی سمجھتا ہے ٹھیک ہے چلو یہ اپنے اوپر لے رہا ہے تو میں گناہ کر لیتا ہوں۔ تو یاد رکھیں، اگر کوئی آدمی کسی سے کہے فلاں گناہ کا کام کر، وہ کہے نہیں میں نہیں کروں گا، کہا یہ گناہ میرے ذمے، تو ہرگز نہ کرے، اس لیے کہ کوئی کسی کا گناہ قیامت کے دن اٹھائے گا نہیں۔ اللہ قرآن مجید نے ارشاد فرماتا لا تزر وازرۃ وزر اخری، اس دن کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ اٹھائے گی نہیں۔ یہ کہنے کا بھائی فلاں گناہ لے لیتا ہے تو وہاں قیامت ہر آدمی کو اپنی سزا بھگتنی ہے۔ کفار نے مکہ نے حضور سے کیا کہا؟ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا بھر کی دشمنیاں کیوں مول لی ہیں؟ ہر آدمی آپ کا دشمن بن گیا، وہ آپ بھی ہماری طرح نعوذ باللہ کفر و شرک کریں، اور آپ کو ڈر لگ رہا ہو کہ کفر و شرک کرنے کی وجہ سے اللہ عذاب بھیجے گا، تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو بچا لیں گے، ہم آپ کو بچا لیں گے۔ قرآن نے کہا قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، ابھی آپ فرما دیجئے کہ مجھے اللہ سے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ تو یہ جو کہنا کہ بھائی میں گناہ لے لیتا ہوں تو ایسا نہیں ہوتا ہے، قیامت کے دن ہر آدمی کو اپنی سزا بھگتنی ہے، لہذا ایسے کوئی چکر میں نہ آئیں۔ کچھ جاہل لوگ ایسے چکر میں آ جاتے ہیں بھائی یہ کام کر لے میرے اوپر تیرا گناہ ہے، تو کوئی کسی کا بوجھ اٹھائے گا نہیں۔ جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہے، عیسائیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ وہ نعوذ باللہ یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو سولی پر چڑھ گئے، نعوذ باللہ، حالانکہ سولی پر نہیں چڑھے، ان کا عقیدہ ہے تو ہمارے سارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا، اب وہ جو چاہے ہم گناہ کریں، لہذا وہ یہ سمجھتے ہیں وہ جو چاہے گناہ کرتے ہیں، بولے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو صلیب پر چڑھ گئے کروس پر تو ہم سب کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ اٹھائے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، قیامت کے دن کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ دوسرا نقطہ جو قرآن مجید کی سائز سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں اگرچہ کافر لوگ مسلمانوں کو حقیر سمجھتے ہیں، تچھ نگاہوں سے دیکھتے ہیں، مگر سبحان اللہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو عزت و عظمت عطا فرمائے گا، اور کافر لوگ تکلیف و مصیبت اور ذلت و رسوائی میں ہوں گے۔ وہاں قیامت کے دن کافروں کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفْعٍ يُطَاعُ، ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا قیامت کے دن، نہ ان کی کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا۔ اور کیا ان کا حال ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا حتی اذا جاءت الصاخہ، جب جو ہے کانوں کو پھاڑ دینے والی چنگھاڑ کی آواز آئے گی، یعنی قیامت کا دن آئے گا،
یوم یفر المرء من اخی، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وہ امی ہے وہ ابی، اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، وہ صاحبتی ہے وہ بنی، اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، اس دن ہر آدمی کو ایسی فکر ہوگی کہ کسی اور کی پرواہ نہیں کرے گا۔ ماں باپ اپنی اولاد سے پیچھا چھڑائیں گے، اولاد اپنے ماں باپ سے بھاگے گی، بھائی بھائی کو نہیں دیکھے گا، بیوی جو ہے شوہر سے پیچھا چھڑائے گی، شوہر بیوی سے پیچھا چھڑائے گا، ہر آدمی کا اپنا حال ہوگا، کافروں کا یہ حال ہوگا کہ کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ مگر مسلمان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں سورہ یاسین میں ارشاد فرماتا، اِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ، بے شک جنتی لوگ آج دل بہلا دینے والے کاموں کے اندر ہوں گے۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ جنتی سایوں میں آرام سے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، ان کے لیے جنتی پھل فروٹ اور میوہ جات ہوں گے۔ وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ، جو چاہیں جو مانگیں گے ان کو ملے گا۔ بھائی دل میں خواہش آئے گی مجھے مرغ مسلم کھانا آگے، دل میں خواہش آئی فوراً پلیٹ سامنے حاضر ہو جائے گی، مانگنے کی بھی ضرورت نہ پڑے گی۔ دل میں خیال آیا کہ مٹھائیاں کھانی ہے، فوراً مٹھائی سامنے آ جائے گی۔ دل میں خیال آئے گا کہ سیب کھانا ہے، سیب توڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کھڑے ہونے کی ضرورت نہ پڑے گی، وہ درخت کی ٹہنی، سیب کی ٹہنی خود منہ کے قریب آ جائے گی، آرام سے سیب توڑ لے گا، وہ جنتی پھل فروٹ میوہ جات کو کھا لے گا۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم، ارے جنت میں آرام سے بیٹھے ہوں گے اور رب الرحیم کی طرف سے ان کے لیے سلام آتا رہے گا، رب الرحیم کی طرف سے سلام آتا رہے گا۔ جنت میں آرام سے بیٹھے ہوں گے، کبھی اس دروازے سے فرشتے داخل ہوں گے، کبھی اس دروازے سے فرشتے داخل ہوں گے، کہیں گے جنتیو تمہارے رب نے تمہارے لیے سلام بھیجا ہے، تمہارے سلام قولا من رب الرحیم، تمہارے رب نے تمہارے لیے سلام بھیجا ہے۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ نہ صرف یہ کہ جنت میں جنتی نعمت ملے گی، سب سے بڑی نعمت یہ ملے گی کہ جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالی کا حسن لازوال کا دیدار نصیب ہوگا، اور اس میں وہ لذت ملے گی، وہ چاشنی، وہ فر و سرور، وہ کیف ملے گا کہ جنتی ساری نعمتوں میں بھی وہ کیف نہیں ہوگا جو اللہ کے دیدار میں جنتیوں کو لذت اور چاشنی نصیب ہوگی۔ تو دنیا میں اگرچہ مسلمانوں کو کافر لوگ حقیر ذلیل سمجھتے ہیں، مگر قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ بارک اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان قرآنی اسباق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔